میرے لیے نون لیگ, پیپلز پارٹی, نو بڈی از مور امپورٹنٹ. سب سے ضروری چیز ہوتی ہے کہ آپ جس جگہ میں رہ رہے ہو وہ ملک کیسے چلے. ہم یہ بات کرتے ہیں یہاں پہ صرف میں ایک چیز, صحافی, کیا ہمارے اتنے پرابلم سالو ہو گئے تھے؟ آپ کس کے لیے پٹیشن کے لیے نہیں, ہمارے کتنے صحافی یہاں سے اٹھائے گئے, کن کے لیے آپ نے پٹیشن درج کی ہے؟ ہمارے جو یہاں پہ سسٹم, ہمارے صحافت پہ جو باقی ہیں اس جگہ پہ کیوں اکٹھے نہیں ہوئے ہیں؟ جیو پہ اگر سب اکٹھے ہوتے ہیں, باقی صحافی نکلتے اور پٹیشن درج کرتے, تب میں کہتا کہ ٹھیک ہے. جیو پہ پابندی جو ان کے ہیڈ ہے ہوئی ہے, سارے صحافی کیوں اکٹھے نہیں ہوئے؟ یہاں پہ کیوں اکٹھے ہو رہے ہیں؟ ان کے ساتھ ان کا لینا دینا کیا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ دو گروپس بنے صحافیوں میں بھی, پی ٹی آئی میں؟ ہاں بالکل بنے ہوئے ہیں, وہاں پہ گروپس بنے ہوئے, اسی لیے کہ تو ہم کمزور کیوں ہیں. آج کل آپ صحافت کو دیکھ لو, صحافت ایک گالی بن چکی ہے. آپ کسی جگہ میں بے شک بیٹھ دو تو جیسے ہی آپ شروع ہو جائے گے تو پہلے لوگ آپ ہنسنا سٹارٹ کر دیتے ہیں. بات دراصل یہ ہے نا کہ اگر کسی کے لیے فریڈم آف سپیچ تھا تو آپ پی ٹی ایم کے لیے, پشتون تحفظ موومنٹ کے لیے کیوں نہیں گئے؟ وہ تو نہ مجرم تھے نہ ملزم تھے, وہاں پہ اپنا منہ کیوں بند رکھا ہوا سب نے؟ کس پر کیوں نہیں گئے وہ عدالت میں کہ وہ کرے؟ اور اگر کہہ رہے ہیں کہ وہ اسٹیٹ کے خلاف تھے تو یہاں پہ موجود ہے, وہ تو باغی بھی نہیں ہے, مفرور بھی نہیں ہے, پکڑو نا ان کو سب کو. آپ پکڑتے کیوں نہیں ان کا جو نارا تھا وہ بہت خوفناک. تو ان کا بھی نعرہ, یہی نعرہ سیم یہاں پہ بھی لگا ہے. آپ کو نہیں پتا مریم نواز کے نعرے میں؟ چلے میں اپنے لوگوں کو اس کا کلپ بھی سنا دوں اسی جگہ کا. ہاں ضرور, کلپ سنا دوں جس سے سیم نعرہ جو پی ٹی ایم میں لگا ہے وہی نعرہ مریم نواز کے جلسے میں بھی لگے. کیا جیوز کیوں کہ یہ مری روڈ کے اوپر وہی نعرہ نون لیگ والوں نے نہیں لگائے؟ کیا سیالکوٹ کے اندر وہی نعرہ نون لیگ والوں نے نہیں لگائے؟ دیکھیں بات دراصل یہ ہے, جسٹ بیکاز اگر عوام ان کے نعرے کے خلاف ہوتی تو ایک جلسے کے بعد دوسرے میں نہ آتی. کتنے یار, دیکھیں بات سنو مجھے بتاؤ, ایک علاقے میں 4 لاکھ لوگ ہیں اور اب 4000 لوگ آ جاتے ہیں تو یو کین ڈیفینڈ کہ 4000 لوگوں کی وجہ سے وہ 36,000 لوگ جو نہیں آئے آپ ان کو کیوں کاؤنٹ نہیں کرتے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ جو 22 کو جلسہ ہونے جا رہا ہے اس میں ان کے سٹانس کی وجہ سے دیکھیں 22 کو جلسہ کیا آپ کو صرف پشاور کے لوگ آتے ہیں؟ نوشیرہ سے لوگ منگائے جاتے ہیں, مردان سے لوگ منگائے جاتے ہیں, سوات سے لوگ منگائے جاتے ہیں, یہاں سے اسلام آباد سے لوگ چلے جاتے ہیں, پشاور سے لوگ آتے ہیں, چارسدہ سے لوگ آتے ہیں, پورے پاکستان سے, ٹھیک ہے, بنڈو سے آتے ہیں, پوری جگہ سے لوگ چلے جاتے ہیں, ایون کہ لاہور سے لوگ اٹھ کے ادھر پہنچے ہوتے ہیں, یہاں اسلام آباد سے, پنڈی سے, یہ ٹیکسلا سے, واکنڈ سے سب چلے جاتے ہیں. اب وہاں سب پورے اتنی جگہوں سے آپ اکٹھے کرتے ہیں, 8-10 ہزار لوگ اکٹھا کر دو, کون سی بڑی بات ہے؟ اگر جلسوں پہ دیا جائے تو سب سے بڑا جلسہ مینار پاکستان میں ہوا تھا, عمران خان نے کیا تھا, تو اس کا مطلب ہے کہ سب سے زیادہ ووٹ جو ہے نا, اور اس الیکشن میں ہارا کون تھا؟ پی ٹی آئی. تو جلسوں پہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ جلسوں میں سے ہوتا کیا؟ میں نے پہلے بھی آپ کو کہا ہے, جلسوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا. دیکھیں اب کوئی آ رہا ہے, اب جی بی میں لوگ گئے ہوئے نا یار, میں کہتا ہوں ایٹ لیسٹ مجھے جی بی, باقی کا الیکشن کا مجھے نہیں پتا, جی بی کا مجھے پتا ہے کیونکہ میرا کافی لنک ہے ادھر, کافی آنا جانا بھی رہتا ہے. جی بی میں الیکشن فیئر اینڈ فیئر بالکل صاف شفاف الیکشن ہوئے, 19-20 ہر جگہ ہوتا ہے, اور وہ امریکہ میں بھی ہوتا ہے, اتنا ہوا ہوگا, مگر اتنا کچھ نہیں ہوا. فرام ڈے ون ہر اینکر جانتا تھا, ہر اینکر جانتا تھا, ہر اینالسٹ جانتا تھا, ہر پولنگ والا جانتا تھا کہ جو حکومت یہاں اسلام آباد میں ہوتی ہے فیڈرل گورنمنٹ, وہی جیتتی ہے. تو اس میں اتنا وبالہ مچانے کا کیا ضرورت ہے, اتنے نعرے دوسرے ڈرامے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو سیم کیس یہ ہے, مجھے صرف ایک چیز سے غرض ہے کہ ہم صحافی اپنے صحافت کے حد تک رہیں گے تو عزت میں رہیں گے. اگر ہم اپنی حدوں سے کراس کریں گے تو ایسا نہ ہو باقیوں کو بچاتے بچاتے ہماری صحافت جو ہے نا, جو ہمیں ایک فریڈم سپیچ ملی ہوئی ہے. ایک بات میں کلیئر کٹ واضح کہتا ہوں, کوئی چیلنج کرنا چاہے تو بے شک مجھے کر لیں, جتنی فریڈم صحافی یہاں پہ کھلے عام منہ پہ بیٹھے کیمرہ لگائے ہوئے جھوٹ بولتے ہیں اور ان کے اوپر کوئی افیکٹ نہیں پڑتا, اور دھڑلے سے بولتے ہیں, دنیا میں کہیں پہ بھی نہیں ہوتا. آپ کہیں اور کسی ممالک, یورپین ممالک کی ایگزامپل دیتے, آپ وہاں بغیر ثبوت کی کوئی بات کریں نا, اگلے دن آپ عدالت میں کھڑے ہوں گے. یہ تو ہمارا بہت بری بات ہے کہ یہاں پہ اس طرح کے ڈیفیمیشن لاز نہیں ہے, آپ کسی پہ بھی کسی کرنے نہیں دے رہے. کیا آپ کو نہیں پتا ابھی یہ صحافت کا, ابھی میں بھی صحافی ہوں تو لوگ کہیں گے خلاف ہے, کیا ہم لوگوں نے اس کے اگینسٹ نہیں کیا تھا جب گورنمنٹ نے بنانا سٹارٹ کر دیا تھا, اس پہ ایکشن لینا شروع کر دیا تھا؟ کیا ہم نے ہڑتالیں نہیں کی؟ کیا ہم اس کے خلاف کھڑے نہیں ہوئے؟ کیا ہم نے نہیں کہا کہ ہم نے اس کو نہیں مانتے؟ کرنے نہیں دیتے. کیونکہ حکومت میں آزادی صحافت
آزادی رائے کو دی گئی ہے اس طرح؟ ہر حکومت میں تھی. مشرف سے کے بعد ہماری کسی بھی گورنمنٹ میں ہماری یہ بول چال, مشرف نے تو زیادہ لائسنس دیے مشرف کے دور میں. تو جب سے لے کر تب تک سب کچھ ٹھیک ہے. آپ بلنڈرز پہ بلنڈرز کر چکے ہو, آپ جھوٹ پہ جھوٹ بول چکے ہو, تب بھی آپ کو کچھ نہیں کہا جاتا, تو آپ شکر منائیں. اس سے زیادہ آزاد مطلب کو کیا کیا جائے کہ آپ کا مطلب جو مرضی آئے آپ کہیں, آپ کو کوئی روکنے والا نہ ہو. کچھ لمیٹیشنز ہونی چاہیے. لمیٹیشنز ابھی بھی ہم جو ہمارا سرکل ہے اس سے بہت باہر ہیں, ایکسٹرا کیئر ہمارا رکھا جا رہا ہے. اچھا, میں آپ سے آخری سوال پوچھوں گی کہ یہ جو صحافی تھے جو پٹیشن جنہوں نے ہائی کورٹ میں دی ہے, وہ نواز شریف کے ٹائم پہ بہت اہم عہدوں پر بھی رہے ہیں ان میں سے کچھ, تو کیا یہ ایک اتفاق ہے؟ اتفاق کچھ نہیں ہوتا. لازمی بات ہے جو ان کو زیادہ مانتا ہے اس کو اچھی نوازگی ملتی ہے. اب میں کیا بتاؤں, جو کہ ایک صحافی ہے اب کشمیر میں, وہ منسٹر ہے, جب وہ 1.5 سال انہوں نے کافی اچھی طرح سے نون لیگ کو ڈیفینڈ کیا تو وہاں جا کے وہاں پہ منسٹر بن گیا. جو اس کو بڑی اچھی طرح سے ڈیفینڈ کرتا رہا ہے وہ پھر کرکٹ بورڈ کا چیئرمین بن گیا. ٹھیک ہے, جو اس کو بہتر طریقے سے ڈیفینڈ کرتا رہا ہے وہ پی ٹی آئی کا چیئرمین بن گیا. ٹھیک ہے, پی ٹی وی کا, سوری. تو اب یہ چیزیں ہیں. دیکھیں ہماری صحافت جو ہے نا بکی ہوئی ہے, ہم صحافی بکے ہوئے ہیں, اسی لیے ہماری عزت بھی نہیں ہے. آپ جب معاشرے میں ابھی جاتے ہیں, جتنے ذلیل پہلے بڑی صحافت کی بڑی اہمیت ہوتی تھی, جہاں پہ بھی جاتے بڑے عزت و احترام کے ساتھ آپ کو بٹھایا جاتا تھا اور آپ کو عزت دی جاتی تھی. اب نہیں ہے نہ. لوگ اب اتنا اس طرح سے نیوز چینلز دیکھ رہے ہیں. وجہ یہی ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ اس کو ٹیون کرنے سے پہلے ہی پتہ ہوتا ہے کہ یہ چینل کا کیا, اب یہ کس طرف سے بولے گا. تو یہ صحافت تو نہیں ہے. ہم تو خود اب دوسروں کی لڑائی میں ہم اپنے آپ کو خراب کر رہے ہیں. اور شاید جس کا نام انہوں نے اسٹیبلشمنٹ رکھا ہے, جو ایک گروپ اسٹیبلشمنٹ ہے, وہ خود یہی چاہتی ہیں کہ ہماری کریڈیبلٹی اتنی گر جائے کہ آئندہ اگر ہم سچ بھی بول دیں تو وہ سچ لوگ تسلیم نہ کریں. اور یہی کچھ ہمارے ساتھ وہ ہو رہا ہے. کچھ صحافی کی وجہ سے, دیکھیں ان کی وجہ سے ہمارا نام بدنام کریں. وہ صحافی ہیں جن کو فری حج بھی کروائے ہیں. اب ان میں سے آپ نے نام لے کے آسما شیرازی ہے نا. اب لازمی بات ہے جب اس کو فری حج کیے دلوائے جا رہے تھے, ٹھیک ہے, فری حج, کیا وہ مسکینوں میں آتی ہے کہ وہ فری حج کر رہی ہیں, ہمارے پیسوں سے جا کے حج کر رہی ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ چیزیں جب ان کو وہاں ملتی تھی, زیادہ سے زیادہ اس کے ایڈورٹائزمنٹ ملتے تھے اس کے پروگرام کو, اب وہ چیزیں نہیں رہی. اسی وجہ سے تو اس کو 12 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ 25 لاکھ 30 لاکھ سیلریاں ملتی تھیں, کیونکہ ایڈورٹائزمنٹ ملتی تھی گورنمنٹ سے, وہ لے کے آتے تھے. تو اسی کا اپنا پرسنٹ ہے کہ مجھے بھی پتہ ہے, میں صحافی ہوں, میں بھی یہی کام کر رہا ہوں. پرسنٹیج ہوتا ہے, آپ کو جتنے ایڈورٹائزمنٹ ملتی ہے اس کے ساتھ سے پرسنٹیج ملتا ہے. تو آپ کو گورنمنٹ کے ساتھ زیادہ ایڈورٹائزمنٹ لے کے آئے تو زیادہ پرسنٹیج, اسی وجہ سے ان کی سیلری بھی بڑھائی جاتی تھی. اب وہ اس طرح کی سیلریاں نہیں ہے, اس طرح کا کام نہیں ہے. اب اس میں سے غریدہ فاروقی بھی ہے آئی تھنک, اب جس کو لازمی بات ہے آسما شیرازی, غریدہ فاروقی, نسیم زہرا. دیکھیں آسما شیرازی بہت حد تک پیچھے سائڈ لائن پہ ہے, ٹھیک ہے. غریدہ فاروقی فی الحال شو نہیں کر. منیزہ جہانگیر, سارے دیکھ لو نا اس کی شو کا. آسما جہانگیر کی بیٹی, اور کافی منیزہ جہانگیر تو چیک کر دیکھیں نا. اب وہ فریڈم آف اسپیچ کا مجھے یہ بتائے کہ کس قانون کے تحت, کیا آئین کانسٹیٹیوشن کو آپ مانتی ہیں؟ آپ جب دیکھیں, آپ جب مجرم بن جاتے ہیں, بہت سے آپ کے جو حقوق ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. تو کانسٹیٹیوشن ہے, تو آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ کے جو آپ کو لفافے دیتے تھے ان کے لیے کانسٹیٹیوشن کو چینج کیا جائے. تو یہی کام امینڈمنٹ میں کر لیتے نا, اسمبلی بنی ہوئی ہے, وہاں پہ جائیں. اور یہ پٹیشن خود کیوں درج کرنے ہیں, اس میں سے نون لیگ کا کوئی بندہ کیوں نہیں آیا, وہ کیوں, اس نے کیوں نہیں کہا. پریشر بلڈ اپ اس پہ ججوں پہ پریشر بلڈ اپ کر رہے ہیں, جس سے مجھے نہیں کہتا کہ سوائے ضلالت کے اور کچھ نصیب نہیں ہوگا. اور بڑی دکھ کی بات ہے کہ ہم لوگوں کی لڑائی میں بیچ میں پڑھ کے خود اس مقام پہ آئے ہیں کہ ہمیں کسی گیدرنگ میں بیٹھتے ہوئے اپنے آپ کو ایز اے صحافی پریزنٹ کرتے ہوئے شرم آتی ہے. ہم اس حالت میں پہنچ چکے ہیں. میرا نہیں خیال, میں تو ابھی بھی کہتا ہوں کہ دے شوڈ اسٹیپ بیک امیجیٹلی اور معافی مانگیں, اور اپنی جو ان کا کام ایک دائرہ کار نہیں ہے. میں
اس میں شورلی بول رہا ہوں, مجھے نام نہیں پتا مگر میں گیس کر سکتا ہوں, سلیم صافی ہوگا اس میں ہے. جی جی ہے, ٹھیک ہے. وہ ایک وہ تھا چھوٹی چڑیا والا, کیا نام تھا اس کا؟ ہاں وہ نجم سیٹھی ہے. دیکھیں جن کا کام رکا ہوا ہے سارے وہی گئے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. وحیدہ فاروقی بھی وہی ہیں جس کا شو نہیں چل رہا, ٹھیک ہے. عاصمہ شیرازی بھی اپنی 60% سیلری لوز کر چکی ہیں, اب جو پہلے لے رہی تھی ابھی اس کے 40% لے رہی ہیں. تو وہ سارے وہی ہیں جو متاثرین صحافی ہیں اور وہی آگے بڑھے ہیں اور انہوں نے کیا ہے. اور مجھے ہنسی کے سوا کچھ نہیں آتا کہ مطلب شاید انہوں نے چپکے سے کیے ہیں, ان کو پتہ نہیں تھا کہ باہر آئے گی تو کیا بنے گا. مطلب اتنا قسم کے بلنڈرز, آئی ڈونٹ تھنک, مطلب اتنے بڑے صحافی ہو کے کیا ان کو آنے والا کل کا نہیں پتا کہ کل اس میں سے کچھ صحافی ہیں جنہوں نے پی ٹی آئی کے خلاف مقدمہ کہا بھی تھا کہ وہ جو ہے بہت زیادہ ہراس کرتے ہیں وہ عورتوں کو بہت بری طرح سے سوشل میڈیا پر. اب یار ایک مجھے سی بتاؤ, آپ اب بھی دیکھیں, وہی تو میں کہہ رہا ہوں, دیکھیں آپ میری اور آپ کی کوئی بات ہوگی, میری اور آپ کی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوگی, کوئی بات ہوتی ہے, اگر اس میں کوئی بھی تھرڈ پرسن انوالومنٹ کرے گا تو وہ ہم دونوں کی طرف سے متاثر ہوگا. میرا سوال صرف یہ کہ میڈیا کا کام کیا بنتا ہے کہ وہ سیاسی پارٹیوں کی بیچ کے رنجشوں میں اپنا کردار ادا کریں. آپ کا کام ہے نیوز ڈھونڈنا, سچ کی تلاش اینڈ دین پریزنٹ کرنا, دیٹس اٹ. کیا پاکستان کے سارے مسائل ختم ہو گئے جو یہ لوگ نواز شریف کے لیے اپنے کیس لڑ رہے ہیں کہ 10 اور لوگ بھی, میرا ابھی پی ٹی ایم کا کہا ہے نا کہ ان کے لیے کیوں نہیں کر رہے ہیں پی ٹی ایم کے لیے, وہاں سے آپ کو ان کو ووٹ ہی نہیں ملتی, سمپل از دیٹ. ووٹ ہی ملے گی تو اس کے بعد یہ لوگ ان کے لیے بھی کام کریں گے. پی ٹی ایم کے لیے کریں نا, آئی چیلنج دیم کہ ابھی تک جب سے وہ آئے 2 سال سے زیادہ ہو گیا کہ 2.5 سال ہو گئے ان پہ پابندی ہے, ٹھیک ہے, 2 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے, ان کے لیے آواز کیوں نہیں اٹھاتے ہیں؟ یہی آسمہ جہانگیر کی بیٹی, یہ کیا وہ ہیومن بینگ نہیں ہے؟ کیا وہ اس پاکستان کے سٹیزن نہیں ہے؟ ان کے رائٹ نہیں ہے کیا؟ ان کے لیے وہ کھڑی نہیں ہو سکتی تھی کیا؟ ان کو یہ خیال تب نہیں آیا کہ وہ 2 سال سے اس کو ضبط کیا ہے, 2 مہینے میں ان کو نواز شریف کے لیے خیال آ گیا ہے؟ اٹ جسٹ اے بوٹی لفافہ اور اپنے مفادات. صحافیوں ہونے کا میں تو کہتا ہوں کہ ہم صحافیوں کو ان کو صحافی کہنا بھی نہیں چاہیے اور ہمیں اس کو انڈیویجول ڈیل کرنا چاہیے کہ جو مفاد پرست لوگ گھسپیٹیا صحافت کے اندر گھس چکے ہیں اور صحافت کا استعمال ایک شیلڈ استعمال کر رہے ہیں اور صحافت کے طور پہ اپنی دکانداری اور بتہ خوری, دس از کالڈ بتہ خوری, کہ وہ اپنی صحافت کا کارڈ دکھا کے لوگوں کو ڈرائے اور وہاں سے اپنے لیے چیزیں مفادات لے کے آئے, ٹھیک ہے, تو یہ بتہ خوری ہے. ایسے صحافیوں کو, ہمیں خود صحافی کو کھڑے ہو جانا چاہیے اور ان کو یہاں سے صحافت کی لائن سے باہر کرنا چاہیے, ورنہ یہ اتنا ڈیمیج کر پائیں گے ہمیں کہ ہم کسی بھی جگہ صحافت کا کارڈ بھی نکالتے ہوئے نہ ڈریں گے. اسی کے ساتھ ہم اپنے شو کا اختتام کرتے ہیں کہ اظہاریہ رائے تو سب کے پاس ہوتی ہے لیکن اس میں کچھ لمیٹیشنز بھی آتی ہیں اور ایک مفرور انسان کو ہم نہیں دے سکتے اظہاریہ رائے کیونکہ اس کی کچھ لمیٹیشنز ہوتی ہیں. اسی اور ساتھ ہی مفرور انسان کہ ہمارے صحافیوں کا کام نہیں بنتا. ہاں, صحافیوں کو بالکل نیوٹرل ہو کے کام کرنا چاہیے. اور اسی کے ساتھ ہم اپنے شو کا اختتام کرتے ہیں. اللہ حافظ.